الله يا الله الله سبحان الله الله يا الله الله حمدا لله. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. معزز سامعین، محترم ناظرین، ہماری بحث جو ہے حسن و قبح عقلی میں چل رہی ہے اور سلسلے گفتگو جاری تھا کہ عدل الہی کی بحث جو ہے اس میں ایک اہم چیز جس پر یہ عدل الہی کی بحث موقوف ہے وہ ہے یہی نقطہ اور یہی پہلو کہ آیا افعال ذاتی طور پر ان میں اچھائی اور برائی موجود ہے؟ کیا ذاتی طور پر افعال اچھے اور برے ہوتے ہیں؟ اور کیا عقل ان کو ادراک کر کے یہ سمجھ سکتی ہے کہ یہ افعال جو ذاتی طور پر حسن ہیں، اچھے ہیں اور پسندیدہ افعال ہیں، ممدوح ہیں، ان کی اچھائی کو سمجھے، ادراک کر کے اور یہ فیصلہ کرے کہ اس کو انجام دیا جانا چاہیے اور اس کو انجام دینے والا جزا کا مستحق ہے، انعام کا مستحق ہے. اور اسی طرح جو کام ذاتی طور پر برے ہیں تو پھر ان افعال کو، تمام افعال کی بات نہیں ہے لیکن چند افعال ایسے ہیں جن میں ذاتی طور پر جو قبح ہے اور برائی ہے وہ ہوتی ہے. افعال میں ذاتی قباحت، اور وہ جن افعال کی ذاتی قباحت ہے ان میں سے بعض افعال کی قباحت کو اور برائی کو اور ناپسندیدہ ہونے کو عقل سمجھتی ہے، ادراک کرتی ہے، کیونکہ وہ ناپسندیدہ ہیں ذاتی طور پر. عقل اس کو سمجھتی ہے اور عقل یہ دیکھتی ہے کہ ان کو انجام نہ دیا جائے، ترک کیا جائے، ترک کیا جانا ضروری ہے، اور جو اس کو انجام دے وہ مستحق سزا ہے، اس کی مذمت ہونی چاہیے، سزا دی جانی چاہیے اسے. یہ عقل فیصلہ کرتی ہے اور عقل اس کو ادراک کرتی، سمجھتی ہے. عزیزان گرامی، اب آئیے کہ ہم جو ہمارا نظریہ ہے کہ جی ہاں افعال ذاتی طور پر اچھے اور برے ہیں اور ذاتی طور پر حسن ہیں اور قبیح ہیں افعال، تو یہ ذاتی حسن و قبح کے ہونے پر ہمارے پاس کیا دلیل ہے؟ اشاعرہ کے مقابلے میں جو ہمارا نظریہ ہے، ہمارے علماء نے بیان کیا ہے اور ہمارا عقیدہ ہے اس پر اور یہ ہمارا نظریہ ہے، تو اس کی دلیل ہمارے پاس کیا ہے عزیزان گرامی؟ تو آج کے اس پروگرام میں ہم مسلک عدلیہ اور مکتب امامیہ کا جو نظریہ ہے کہ افعال ذاتی طور پر اچھے اور برے ہوتے ہیں، اس کی دلیل کے طور پر ہم جو ہے وہ آج کے پروگرام میں گفتگو کریں گے کہ دلائل ہمارے پاس کیا ہیں. دیکھیں، دلیلوں میں یہ بحث ایک بہت طولانی بحث ہے اور بہت سارے زاویوں اور بہت سارے ڈائمنشنز سے اس بحث کو علم کلام میں بھی کیا گیا ہے اور علم اصول فقہ میں بھی اس بحث و گفتگو کو کیا گیا ہے علماء کی جانب سے. تو مباحث اور ابحاث اور ڈسکشنز بہت وسیع ہیں، لیکن ہم اختصار کے ساتھ عزیزان گرامی مکتب امامیہ کے پاس اور ہمارے پاس کیا دلائل ہیں، جن دلائل اور دلیلوں کی بنیاد پر ہم یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ افعال ذاتی طور پر حسن ہیں اور قبیح ہیں اور ان کا حسن و قبح اس کو عقل ادراک کرتی ہے اور سمجھ سکتی ہے. کافی سارے افعال میں عقل کی صلاحیت ہے کہ وہ ان افعال میں جن میں ذاتی حسن یا ذاتی قبح، یا دوسرے الفاظ میں جو ذاتی طور پر خود ہی بذات خود حسن ہیں، اچھے ہیں، یا بذات خود ذاتی طور پر برے ہیں، ان کی اچھائی و برائی کو سمجھ سکتی ہے. یہ قدرت عقل میں ہے. اس کے لیے ہمارے پاس دلائل جو ہیں عزیزان گرامی آج کے پروگرام میں ہم پیش کریں گے اور واضح کرنے کی کوشش کریں گے. دیکھیے، پہلی دلیل جو کتابوں میں مذکور ہے اور بیان ہوتی ہے اور پیش کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ بہت سارے افعال ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے
فرض کریں کہ ہم کہتے ہیں کہ ظلم جو ہے وہ بہت ہی برا فعل ہے، ظلم جو ہے وہ انتہائی قبیح عمل ہے، لہٰذا یہ ظلم جو ہے اس کا قبیح ہونا، اس کا جو ہے وہ برا ہونا، اس کا ناپسندیدہ ہونا عزیزان گرامی، یہ آپ دیکھیں کہ اگر جیسا کہ اشاعرہ کا عقیدہ اور نظریہ ہے کہ افعال ذاتی طور پر اچھے نہیں ہیں، ذاتی طور پر برے نہیں ہیں، لیکن تمام انسان جو ہے، اب ہم کہتے ہیں کہ ان کے مقابلے میں جو ہمارا نظریہ ہے کہ ایسا نہیں کہ افعال ذاتاً اچھے اور برے نہ ہوں، بلکہ بہت سارے افعال میں ذاتی طور پر حسن اور ذاتی طور پر قبح، یا دوسرے الفاظ میں ان کا ذاتی طور پر حسن ہونا اور اچھا ہونا اور ذاتی طور پر قبیح ہونا اور برا ہونا، یہ ایک حقیقت ہے ہمارے نزدیک، اور اس پر دلیل ہماری یہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ انسان جو ہے وہ دنیا میں، کائنات میں، اب اس کرۂ ارض پر، زمین پر ہم کتنے انسان ہیں، اور ان انسانوں میں بہت سے وہ انسان ہیں کہ جو ادیان الہی پر اور جو دینی عقیدہ رکھنے والے لوگ ہیں اور الہی ادیان کے ماننے والے ہیں، وہ بھی ہیں، اور وہ لوگ جو ادیان الہی کو نہیں مانتے اور دیگر ادیان کو ماننے والے ہیں، وہ لوگ بھی ہیں، اور اسی طرح آپ دیکھیے کہ ایسے لوگ بھی ہیں بہت سارے دنیا کے اندر جو بالکل دین کو ہی نہیں مانتے، نہ الہی ادیان کے پیروکار ہیں، نہ ادیان الہی کو ماننے والے ہیں، اور نہ ہی جناب کسی دین کو، الہی دین نہیں لیکن دین ہو، دین ہی کو نہیں مانتے اور دین ہی کے منکر ہیں۔ ایسے ملحدین اور ایسے دہریے جو دین ہی کے منکر ہیں، دین ہی کا انکار کرتے ہیں، کسی دین کو مانتے نہیں، تسلیم نہیں کرتے، کسی دین پر معتقد نہیں ہیں۔ یا آپ دیکھیں کہ اسی طریقے سے اس کیٹیگری میں کمیونسٹ اور سوشلسٹ کیٹیگری کے، اس کیٹیگری میں اور اس نظریے کے جو لوگ ہیں دنیا میں، وہ بھی اللہ کو نہ مانتے ہیں، نہ اللہ کی معرفت حاصل کرتے ہیں، اور جو اللہ کے منکر ہیں، انکار کرتے ہیں خداوند متعال کے وجود کا، اللہ کا انکار کرنے والے، تو یہ ملحدین یا یہ اس قسم کے لوگ، یہ تمام بشریت جو دنیا میں ہے، آپ دیکھیے ہماری دلیل یہ ہے کہ وہ سب کے سب بعض افعال کے بارے میں، جیسے بہت پرومیننٹ ایک چیز میں نے آپ کے سامنے آشکارا چیز کو جو پیش کیا ہے وہ ظلم، مثلا ظلم کے قبیح ہونے کو آپ دیکھیے کہ، اور یہ ظلم کے برے ہونے کو، دنیا کے کسی خطے میں اگر ظلم ہو رہے ہوں تو وہاں پوری دنیا جو ہے وہ چاہے دین کا ماننے والا ہو، الہی دین کا، یا الہی دین کا ماننے والا نہ ہو، یا دین کا بہرحال الہی دین نہیں دیگر ادیان کا ماننے والا ہو، یا نہ کسی بھی دین کا ماننے والا نہ ہو، اصلاً دین کو قبول ہی نہ کرنے والا ہو، تمام کے تمام انسان جو ہیں وہ ظلم کی مذمت کرتے ہیں، ظلم کو قبیح سمجھتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، وہ جو خدا کو نہیں مانتا، وہ جو خدا ہی کو قبول نہیں کرتا، وہ جو خدا پر ہی ایمان نہ رکھتا ہو، اور پھر بھی افعال کو سمجھتا ہو کہ یہ افعال مذموم ہیں، جیسے ظلم، کسی بھی خطے میں اگر ظلم ہو رہا ہے وہ ظلم سے نفرت کرے گا اگر سلیم الفطرت انسان ہے، لہٰذا وہ ظلم کو برا سمجھے گا۔ تو وہ ظلم کو کیوں برا سمجھ رہا ہے؟ کیا وہ تو اللہ پر ایمان ہی نہیں رکھتا کہ اللہ کے کہنے پر کہ ظلم کبھی ہے وہ ظلم کو کبھی کہے، ظلم کو برا کہے، ظلم کو وہ بھی برا کہہ رہا ہے۔ تمام انسان چاہے وہ ادیان کے ماننے والے ہوں نہ ماننے والے ہوں، چاہے ادیان الہی پر عمل پیرا ہوں یا نہیں دیگر ادیان پر چلنے والے ہوں، سب کے سب انسان جو ہے وہ ظلم کو قبیح سمجھتے ہیں، قبیح کہتے ہیں بالاتفاق۔ ظلم کے عنوان سے جب ظلم ہے
یہ روشن ہو کہ یہ ظلم ہے عزیزان گرامی، تو پھر ظلم جب منکشف ہو جائے، سمجھ میں آ جائے کہ یہ ظلم ہے، ظلم کا ظلم بے عنوان ظلم، کیونکہ ایک مرتبہ عزیزان گرامی فرض کیجئے کہ قصاص ہو رہا ہے اور کسی نے کسی کو قتل کیا اور اس قتل کے بدلے اس کو پھانسی لگائی جا رہی ہے، تو یہ پھانسی اور یہ قصاص جو کیا جا رہا ہے عزیزان گرامی، تو یہ پھانسی پر لگانا اس کو کیوں اس قتل کے بدلے میں قصاص کرتے ہوئے یہ برا نہیں ہے؟ سزا دی جائے کسی مجرم کو جرم کی، تو یہ سزا دینا عزیزان گرامی، اگر بلا وجہ کسی کو مارنا ہو، بلا وجہ کسی کو تکلیف اور اذیت اس کے جسم کو پہنچانا ہو بغیر کسی وجہ کے، یا اس کے مال کو چھیننے کے لیے یا اس پر زیادتی کرنے کے لیے عزیزان گرامی، تو یہ ظلم ہوگا۔ لیکن اگر جرم کیا ہے اس نے، دوسروں کا حق کو پامال کیا ہے، اور اس جرم کی سزا کے طور پر اگر اسے کوڑے مارے جا رہے ہیں، اسے سزا دی جا رہی ہے، تو پھر وہ کوڑے مارنا وہ ظلم کے دائرے میں نہیں آئے گا۔ لیکن ہاں، ناحق اور بلا وجہ اگر کسی کو مارا جائے، پیٹا جائے، تشدد کیا جائے بغیر کسی وجہ کے، بغیر حق کے، ناحق اس پر یوں ہی ظلمن، تو پھر یہ ظلم کے عنوان سے عزیزان گرامی دنیا میں تمام انسان، اور ہمیشہ ہر دور میں ایسا ہی ہے کہ تمام انسان، چاہے وہ اللہ کو ماننے والے ہوں، دین کو قبول کرنے والے ہوں یا نہ ہوں، سب کے سب ظلم کو قبیح سمجھتے ہیں اور ظلم کو مذموم سمجھتے ہیں اور ظالم کی مذمت کرتے ہیں۔ قابل مذمت ہے ظالم سب کی نگاہ میں، مذموم ہے ظالم بھی، لہٰذا لوگوں کے نگاہ میں اور انسانوں کے نزدیک ان کی عقل کے تقاضوں کے مطابق عقل ادراک کرتی ہے سب کی، سب عقل کے لحاظ سے سبھی کا یہ فیصلہ ہے، ان کی عقل کا یہ ادراک ہے کہ ظلم نہیں ہونا چاہیے، ظلم ترک کیا جانا چاہیے، قبیح ہے، مذموم ہے، سب کے نزدیک قابل مذمت ہے، اور ظالم جو ہے وہ بھی مذموم اور قابل مذمت ہے اور مستحق کے سزا ہے، اس کو سزا دینی چاہیے، اس کا مواخذہ ہونا چاہیے عزیزان گرامی۔ تو یہ تمام انسانوں کی عقل ادراک کرتی ہے۔ اب اگر کہ افعال کا اچھا یا برا ہونا شرعی ہوتا اور عقلی نہ ہوتا، اور صرف اللہ تعالیٰ کے اور شارع کے کہنے سے افعال اچھے ہوتے ہیں یا برے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے کہنے سے ہٹ کر افعال میں ذاتی طور پر اچھائی اور خوبی یا برائی اور ناپسندیدگی اور قباحت نہیں پائی جاتی، تو پھر تمام انسان ایک فعل کی نسبت، مثلا ظلم کی نسبت کیوں ظلم کو مذموم قرار دیتے ہیں؟ یہ مثال کے طور پر ایک چیز آپ کے سامنے پیش کی، یا فرض کیجئے کہ عدل اور انصاف جو ہے یہ پسندیدہ ہے تمام انسانوں کی نگاہوں میں، جہاں پہ عدل ہو سب تعریف کرتے ہیں اور عادل کو مستحق اجر گردانتے ہیں، مستحق اجر سمجھتے ہیں، اور ان کی عقل فیصلہ کرتی ہے تمام عقلاء کی، ان کی عقل کا تقاضا ہے، ان کی عقل کا ادراک ہے اس سلسلے میں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو عدل و انصاف سے معاشرے میں کام لے اور حقوق کی پائمالی نہ کرے دوسروں کی، اور دوسروں کو حقوق کی ادائیگی کرے، تو عدل اور انصاف سے کام لینے والا انسان، دوسروں کے ساتھ اچھائی کرنے والا انسان، یہ اجر اور استحقاق رکھتا ہے، اجر کا اور انعام کا، یہ ڈیزرونگ ہے، یہ پرسن ڈیزرونگ پرسن ہے اس چیز کا کہ اس کو انعام دیا جائے، اجر دیا جائے اس کی اس اچھائی کا۔ آپ دیکھیے، اسی لیے عدل و انصاف کے کارنامے جو انجام دیتے ہیں ان کو سرٹیفکیٹ دیے جاتے ہیں، جی ان کی تعریف کی جاتی ہے جلسوں کے اندر، جی سیمینار کے اندر، کانفرنس کے اندر ان کو سرٹیفکیٹ دیا جاتا ہے، ان کے لیے تعریفی کلمات ادا کیے جاتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ اجر ان کو ان کے عدل و انصاف کے لیے دیا جاتا ہے۔ یہ پوری دنیا میں تمام عقلاء کے درمیان یہ چیز رائج ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عدل و انصاف تمام عقلاء کی عقل، تمام انسانوں کی عقل ادراک کرتی ہے۔ لہٰذا اگر یہ حسن و قبح افعال کا اور افعال کا اچھا اور برا ہونا، دوسرے الفاظ میں، یہ اگر صرف اور صرف شرعی ہوتا
اور اللہ کے کہنے کی وجہ سے ہے، اور اس سے ہٹ کر ذاتی طور پر بذات خود افعال میں اچھائی نہیں ہے، تو پھر وہ انسان جو دین کو نہیں مانتے، خدا کو نہیں مانتے، وہ افعال کو اچھا نہ سمجھتے، بہت سے افعال کو اچھا نہ کہتے، جیسے وہ عدل کو اچھا کہتے ہیں، اور اسی طرح وہ بہت سارے افعال کے بارے میں ان کی عقل یہ فیصلہ نہ کرتی، اور عقلاً ان کا یہ ادراک ان افعال کے نسبت نہ ہوتا، اور وہ یہ نہ کہتے کہ یہ افعال جو ہیں یہ برے ہیں، مذموم ہیں، ناپسندیدہ ہیں، نہیں کیے جانے چاہیے، اور اگر کوئی کرے تو وہ قابل مذمت ہے، اس کو سزا ملنی چاہیے، وہ سزا کا حقدار ہے۔ تو عزیزان گرامی، یہ پہلی دلیل ہے ہماری کہ مکتب امامیہ کی، کہ جس دلیل کی بنیاد پر یہ بات روشن ہوتی ہے کہ افعال کی اچھائی اور برائی، دوسرے الفاظ میں حسن و قبح عقلی، یہ ٹرم جو کتابوں میں آپ پڑھیں گے عزیزان گرامی، تو یہ جو ہے ہم کہتے ہیں کہ افعال ذاتی طور پر حسن اور اچھے ہیں بہت سے، اور کافی سارے افعال ذاتی طور پر برے ہیں اور قبیح ہیں، لہٰذا عقل جو ہے وہ اللہ نے جب دی ہے اور یہ صلاحیت عقل کی عطا کی ہے، تو اس عقل سے وہ ذاتی طور پر افعال کے حسن و قبح کو ادراک کرتے ہیں، اور ذاتی طور پر حسن و قبح رکھنے پر افعال کے، یہ ہماری ایک دلیل ہے جو مکتب امامیہ کی طرف سے پیش کی جاتی ہے۔ سلسلے گفتگو کو یہیں ہم اختتام پر پہنچاتے ہیں، اور انشاءاللہ دلیلوں کے پیش کرنے کا سلسلہ جاری رہے گا، تاکہ مکتب امامیہ کی دلیلیں، جو اس مسلک کی جو دلیلیں ہیں اچھے و برے ہونے کے افعال کے اوپر، اس کو انشاءاللہ ہم دلائل کو پیش کریں گے، اور اس کے بعد اشاعرہ کا جو نظریہ ہے اور جو ان کی گفتگو اور ان کی دلیل ہے، وہ ہم اپنے معزز سامعین کی خدمت میں بیان کریں گے۔ وصلی اللہ علی محمد وأہل بیتہ الطاہرین۔ اغفر لنا ذنوبنا وارفع البلايا، اغفر لنا